نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الأمين الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی قدر، مالک لا یزل کے فضل و احسان سے اور اس کی عنایات سے ایک عرصے کے بعد یکم محرم الحرام روز جمعہ کو ہمیں نصیب ہوئی۔ یکم محرم الحرام، اس کی بڑی برکات ہے، اس کے کافی اوراد و وظائف ہیں۔ یہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہے، تو آج یوں سمجھیے کہ ہم اسلامی سال کے پہلے دن میں جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہیں، اور یہ خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ لمحات ہمیں عطا کیے۔ مالک لا یزل سے یہ دعا اور استدعا ہے کہ رب ذوالجلال جس طرح سال کے پہلے دن میں اپنی تابعداری، عبادت، نماز کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح پورے سال میں اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پہ بات لیے رکھے۔ آمین۔ عزیزان گرامی قدر، یہ برکات محرم الحرام کی وجہ سے ہمارے حصے میں آ رہی ہیں۔ ماہ محرم الحرام یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، جن میں ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام تینوں متصل، اور رجب اس کے علاوہ ہے۔ یہ قبل اسلام بھی یہ مہینے فضائل و برکات کے حامل تھے، اور اسلام سے پہلے کفار بھی ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہ مہینہ جو خالصتاً محرم الحرام ہے، یہ تو ہر ایک کے ہاں مسلم تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری سے قبل بھی اس دن کی بڑی اہمیت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی غلاف کعبہ تبدیل ہوا کرتا تھا۔ اب حج کے موقع پہ غلاف کعبہ تبدیل ہوتا ہے،
اسلام سے قبل یہ 10 محرم الحرام کو تبدیل ہوا کرتا تھا. تو کفار بھی اس کی اہمیت کو بہت زیادہ تسلیم کیا کرتے تھے. اس مہینے کی برکات اور اس مہینے میں اللہ رب العزت کی عنایات اس قدر زیادہ ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ پورے سال میں وہ 3 اشروں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. سب سے پہلے رمضان کا آخری اشرہ جس میں طاق راتیں ہوتی ہیں اور ان میں کوئی ایک رات شب قدر کی ہوتی ہے. اس پہ بہت زیادہ فوکس رہتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اس کے بعد پھر ماہ ذی الحج کے 10 دن اور اس کے بعد پھر ماہ محرم کے یہ 10 دن جن کا آغاز آج ہو رہا ہے. یاد رکھیے کہ جو دن اور ایام قبولیت کے ہوں ان کی اہمیت اسی قدر زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے. ہم فقط ایک ایسپیکٹ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ نیکی کرنا. تو یاد رکھیے کہ اگر نیک دنوں میں اور مقرب دنوں میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ 2 چند ہو جایا کرتا ہے. اس گناہ کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. یوں سمجھیے کہ چوری کرنا گناہ ہے لیکن اگر کوئی مسجد میں آ کے کرے تو گناہ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ بڑھ جائے گا. اور اگر یہی چوری وہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے کرے تو اور زیادہ گناہ بڑھ جائے گا. اسی طرح گناہ بذات خود برا عمل ہے لیکن جب وہ گناہ مقرب دنوں میں اللہ کے محرم دنوں میں اور ایام عزت میں آ جائے تو اس گناہ کی کیفیت بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. ان ایام میں جہاں اعمال صالحہ کی ہم نے کوشش کرنی ہے وہاں کوشش کیجئے کہ ہر ایک اللہ رب العزت کے ہاں سے یہ خیرات مانگے کہ اللہ ان دنوں میں مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. اور بالخصوص یہ سال کی ابتدا ہے، سال کا آغاز ہے. یہاں اللہ رب العزت کی عطائیں وارد ہونی ہیں. اگر سال کا آغاز ہی اللہ نہ کرے اس مالک لا یزل کی نافرمانی سے ہو تو پورا سال ہی ایسے ہی جائے گا. آغاز میں کوشش کیجئے کہ آپ کا رب اس رب ذوالجلال کے ساتھ جڑا رہے. بالخصوص ان 10 ایام میں 100% آپ کا فوکس مالک لا یزل کی قربت رہے، اس رب ذوالجلال کی عطا رہے، اس رب ذوالجلال کی توجہ آپ کا مقصود رہے اور آپ مکمل یکسو ہو کے ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کے ہاں پیش رہیں. اپنے آپ کو پیش کیے رکھیں. تو کوشش کیجئے کہ ان ایام میں قرب خداوندی کے ساتھ فیض یاب رہیں. تو میرے عزیز، اللہ جن کو توفیق عطا کرے وہ یوم عاشور کا روزہ لازمی رکھے. اور یوم عاشور کا روزہ پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے امت پر فرض تھا. جس طرح رمضان کے روزے فرض ہے اس طرح ابتدا میں 10ویں محرم کا روزہ بھی فرض تھا
لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان کے روزوں کی فرضیت اتری اور یہ آیت آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ لوگوں تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے روزہ رکھنے پہ اتنی شدت نہیں فرمائی۔ لیکن اس سے پہلے رمضان کے روزوں کی طرح یہ روزہ بھی فرض ہوا کرتا تھا جیسے آج رمضان کے روزے فرض ہیں۔ تو اب یہ نفل کی صورت میں ہے، جو رکھ لے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے تو کوشش کیجئے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ لازمی رکھا جائے، کہ اس کی برکات بہت زیادہ ہے۔ یہ تو عام 10 محرم کے روزے کی ہے، اور پورے محرم میں اللہ جس کو جتنی توفیق دے وہ روزہ لازمی رکھے، اس کی برکات بھی بہت زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ محرم کے پہلے جمعہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص پورے محرم الحرام میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ ان 3 دنوں کا روزہ رکھے، اللہ اس کو 9 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ نزہۃ المجالس میں ہے کہ کتنے سال کی ثواب؟ 9 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، گویا ایک دن کا روزہ 3 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے جن کو اللہ ہمت دے وہ ماہ محرم الحرام میں روزہ ضرور رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک ان دنوں کے اندر اہتمام کیجئے گا کہ دعائیں کثرت سے کریں، جب مقبول ایام آئیں تو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ لیا کریں۔ قبولیت کے ایام آئیں، قبولیت کی گھڑیاں آئیں تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونا شروع کر دیا کریں۔ یہ ایام غفلت سے نکلنے کے ہیں،